ویلکم ٹو بزنس پلس. آئی ایم یور ہوسٹ طارق خان جاوید ود دا مارکیٹ شو. ناظرین, آج ہم بات کریں گے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ پہ. یعنی اگر انصاف کا حصول میں تاخیر ہو تو وہ انصاف نہ ملنے کے برابر ہے. اور یہ مسئلہ جو جسٹس کا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے. روزانہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ 19 لاکھ کیسز ہیں پاکستان میں, اور ہماری جو بھی جوڈیشل سسٹم اس وقت ہے اس کو کوپ نہیں کر پا رہی ہے, اس کو کم نہیں کر پا رہی ہے. عدلیہ کی آزادی کے بعد بڑی امید بنی تھی کہ شاید حالات تیزی سے بہتر ہو جائیں گے, لیکن 2 سال گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس ایشو پہ کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ہے. ابھی تک لوگ بہت پریشان ہیں کورٹ کے سسٹم سے, ابھی تک وہ بہت زیادہ نالاں ہیں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے ایسا, میں نے 3 ڈسٹنگوش گیسٹ کو دعوت دی ہے. آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہے جسٹس علی اسلم جعفری صاحب, جو کہ کافی زمانے تک مختلف لیول آف جسٹس سسٹم پہ کام کرنے کے بعد جسٹس کے مقام پہ فائز ہوئے اور اب ایڈوائزری کیپیسٹی میں کام کریں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسن امام صاحب, ویل نون. یہ بھی تھرو آؤٹ لائف مختلف چھوٹے بڑے جگہوں سے اٹھتے اٹھتے یہ سیشن جج بنے, بینکنگ اینڈ انشورنس کے آپسمین رہے, اور ماشاءاللہ کافی ان کی تھاٹس ہے, کافی یہ لکھتے رہتے ہیں, تھیسس انہوں نے لکھی ہے, اس لیے ان کو ہم تکلیف دیتے ہیں. انہی کے ساتھ تشریف ہیں جاوید مسرت صاحب, جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ریگولر رائٹر ہیں لیگل ایشوز پہ. سر, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے صبح صبح وقت نکالا. میں نے جو بات کہی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خوشگوار تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس کو ہم اگر منع کر دیں گے یا اس پہ نظر نہیں ڈالیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ جب بھی بہت سارے ممالک آزاد ہوئے اور ان کے پاس ہی انگریزی نظام تھا, تو انہوں نے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی لائی اور وہاں چینجز آئیں, اور پھر وہ اس سوسائٹی اور اس حالات کے مطابق اس کو ایڈاپٹ کیا گیا. ایک مثال نائجیریا کی دی جاتی ہے. نائجیریا میں بھی یہی نظام ایڈاپٹ, ظاہر ہے وہاں پہ وہ برٹش سسٹم تھا, تو جب وہ وہاں سے گئے تو انہوں نے بہت تیزی سے عوامی ٹائپ کے کورٹس بنائے جو کہ 80-90% کیسز کو کلیئر کرتے ہیں, کاسٹ افیکٹو بھی ہیں اور بہت ایکسپیڈیشنز بھی ہیں. ہم نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا. آخر میں سوات والے اٹھ کھڑے ہوئے, صوفی محمد صاحبہ کہنے لگے کہ یہ نظام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, وہاں دوسرا نظام نافذ ہوا. اور کہتے ہی ہیں جو ہمیں رپورٹس آتی ہے کہ وہاں بڑی تیزی سے کیسز نپٹائے جا رہے ہیں. سر, آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ یہ جو نظام ہے کیا یہ کین اٹ ڈیلیور؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہر فورم پر اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے. ہر ذی شعور پاکستانی جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ عدالتی نظام سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے, یا جن کے مختلف مقدمات مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں, وہ خاص طور سے بہت زور شور سے اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں. حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت تیزی سے ابھر کر سامنے آیا. لیکن دیکھیے, ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے یا اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اس کے روٹ کاز کی طرف جانا پڑتا ہے. جی یہی ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب بحیثیت ایک وکیل کے, بحیثیت ایک جج کے, بحیثیت ایک اومبڈسمین کے, بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے, جو کچھ میں نے دیکھا سمجھا وہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ملک مختلف تجربات سے گزرتا رہا ہے. کبھی ہماری راہ کا ایک تعین ہو کر ہم اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم ایک نیا تجربہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے.
بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آنے والی سیاسی حکومت اپنی ساری ناکامیوں کا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک فیشن ہے. آپ کسی شخص کی توجہ کسی مسئلے کی طرف دلائیں گے، عدالتی مسئلے سے ہٹ کر کوئی انتظامی امور بھی ہوں گے، معاشی امور بھی ہوں گے، جن کے نتیجے میں لوگوں کو عدالتوں تک جانا پڑتا ہے، تو گھوم پھر کر جواب ایک ہی آئے گا کہ ہم کیا کریں صاحب، یہ تو ماضی کا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے. اچھا، یہ اس حکومت میں نہیں ہے، اس سے پچھلی حکومت بھی یہی کہتی تھی. تو ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا پاکستان میں تو یہی ایک جملہ سنا، خاص طور سے دو جملے پاکستان کی سیاسی، معاشی، دفاعی تمام باتوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ سب کچھ برائی، سب کچھ گند ہمیں ورثے میں ملا. اور دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. بالکل بد خطرے میں، اس لیے ابھی آپ اس کو چھیڑے نہیں. یہ ایسے دو مسائل ہیں جو دراصل آنکھیں میچ لینے والی بات ہے، حقائق سے دور ہٹ جانے والی بات ہے، ان کو نہ سمجھنے والی بات ہے. عدالتی نظام بھی جو ہے جیسا ہے، اس میں ہم اسی مشکل سے گزر رہے ہیں. اب ہندوستان اور پاکستان کا آپ تجزیہ کریں، ایک ہی قانون تھا جو انگریز نے دونوں ملکوں میں رائج کیا تھا. ہندوستان کی آبادی پاکستان سے 5، 6، 7 گنا زیادہ ہے، لیکن عدلیہ کے، ججز کی، میجسٹریٹس کی، متعلقہ افراد کی تعداد بھی اسی حساب سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. حالانکہ میرے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق ابھی تک وہ بھی لیگ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک کیا سچویشن ہوگی بیک لاگس کی؟ بیک لاگ کو انہوں نے پچھلے 5-6 سال میں بہت کوشش کر کے فارغ کرنے کی کوشش کی ہے. اب بیک لاگ کے اسباب کیا ہیں؟ کوشش تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن کامیابی کی بات ہے نا. اب بیک لاگ کے اسباب کیا ہیں، ہمیں کہاں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، کیا باٹل نیکس ہیں، یہ ہم آج کے اس تھوڑے سے سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے. اب دوسری بات اہم یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام ان مشکلات سے گزرا ہے جس میں ہندوستان سے آپ اس کا تقابل نہیں کر سکتے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ڈکٹیٹر، ہر چند سال کے بعد ایک آمر، ہر چند سال کے بعد آئین کو کبھی کاغذ کا پرزہ کہا گیا، کبھی چیتھڑا کہا گیا. ایک عرصہ دراز تک تو 1956 تک تو اس ملک میں آئین بنایا ہی نہیں گیا. تو لیکن سر یہ آئین اپنی جگہ، لیکن جو پینل کوڈ جو 1935 کا ہے وہ تو ایز یوزول چلتے ہی جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں بھی چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے، بھوٹان میں بھی چل رہا ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. یہ قانون ملک کا کانسٹیٹیوشن بنے نہ بنے کہ یہ پارلیمنٹری فارم ہوگا، پریسیڈنٹ، یہ سب تو بڑی ایشوز ہیں. لیکن نظام جو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ 1935 اور اس زمانے کے جتنے قوانین ہیں چلے جا رہے ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں چینج کر پائے؟ حسن صاحب آپ تو کافی اس پہ آپ نے کام کیا، لکھا بھی، اور کمیشنز وغیرہ میں بھی شاید آپ بیٹھے ہیں، کیوں ہم تبدیل نہیں کر پائے؟ اس میں صورتحال یہ رہی کہ کمیشنز بنتے رہے، ان کی رپورٹس آتی رہیں. کبھی کمیشن برا نہ مانیے گا، کسی کمیشن میں نائجیریا کے کیس کو ڈسکس کیا گیا؟ نہیں. کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک نائجیریا 50 کروڑ کی آبادی والا بڑا ملک ہے. اچھا، وہاں بھی وہاں بھی غربت ہے. اچھا، کرپشن کی لوگ بات کرتے ہیں نا، یہاں اگر کرپشن ایک ہے تو نائجیریا میں 10 کرپشن ہے نائجیریا. لیکن نظام کی بات ہے. جہاں تک کورٹ کا مسئلہ ہے، آپ کسی بھی ڈائیورس کیس، پراپرٹی کیس کو آپ لے کے چلے جائیں، کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، چیک کا کیا ہے، وہ سمپل کورٹس ہیں. پورے دن تک آپ کو کہتے ہیں کہ پہلے تو فجر کی نماز پڑھ کے آ جاؤ. جو کرسچن ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ نماز کے وقت آنا. تو فجر سے ان کو رگڑتے ہیں. 3-4 دفعہ ایک ہی دن میں سیشن ہوتا ہے، اور 3-4 سیشن میں معاملہ ادھر نہ ادھر ہو جاتا ہے. دیکھیے، جتنے بھی کمیشنز تھے تو نائجیریا کو سامنے رکھ کے اس پہ رپورٹس نہیں آئی کہ وہ کالے ہیں، اور نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اور نائجیریا کا جو چینج ہے وہ کس پیریڈ میں آیا، یہ بھی بہت شروع کی بات ہے. تو ہمارے یہاں
جو پہلی رپورٹ کمیشن کی آئی نا اختر صاحب کی، جو گورنر بھی تھے کسی زمانے میں، ویسٹ پاکستان کے بھی تھے، ایسٹ پاکستان کے بھی تھے، تو اس پہ عمل درآمد بنگلہ دیش میں ہوا جبکہ وہ پاکستان میں شامل تھا، اور سیپریشن آف جوڈیشری سے متعلق سب سے پہلے وہاں چینجز آئیں اور جوڈیشل مجسٹریٹ مقرر کیے گئے اور سول ججز کا کام مجسٹریٹ سے الگ کیا گیا اور آسان ہوا۔ اصل مسئلہ کمیشن بیٹھنا یا رپورٹسیں تیار کرنا یا تبدیلیاں لانا نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے رزلٹ کس طرح اچیو کیا جائے، اور سارے کمیشنز کے باوجود، سارے سینڈیکیٹس اور سیمینارز اور جوڈیشل اکیڈمیز میں ڈسکشن کے بعد جو ہم نتائج لیتے ہیں نا، ان پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ صرف ایک بار جب یہ سیپریشن آف جوڈیشری سے ویسٹ پاکستان میں کام ہوا، اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد، تو اس میں بڑی تعداد میں جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ بھرتی کیے گئے، لیکن اتفاقاً میں کسی سیاسی پارٹی کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن بھرتی جو اس وقت ہوئی اس کے نتائج ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا بھی ذاتی رائے بھی ہے، اور پریکٹیکلی میں جو لوگ سیپریشن آف جوڈیشری کے حوالے سے بہت بڑی تعداد میں آئے، وہ بالکل اس لائق نہیں تھے کہ مجسٹریٹ بنائے جاتے، اور کمیشن سے اختیارات لے لیے گئے تھے اس وقت، اور ڈائریکٹ بھرتی ہوئی۔ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا انفلوئنس تھا۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں نا، تو نتائج وہی آتے ہیں کہ اس وقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 1.8 ملین کیسز پینڈنگ ہیں۔ یہ کل کی رپورٹ ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری، یہ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہے۔ 1.9 سنا تھا، آج 1.8 بتا رہے ہیں۔ یہ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہے، اس کا لوور جوڈیشری سے کوئی تعلق نہیں ہے چاروں صوبوں کے۔ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ جی ہاں، اب صورتحال یہ کبھی کبھی خوبصورت امینڈمنٹس آتی ہیں اور اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ مثلا میں جب وکیل تھا، جعفری صاحب تھے، ڈائیورس کا کیس 2 سال چلتا تھا، اب 2 ہیئرنگ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ طے کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے بینکنگ کورٹس ہیں، وہ کافی ایفیشینٹ اور کافی فاسٹ ہیں، وہ بہتر یہ بھی دیکھیں نا، ہم ہی پاکستانی ہیں، ہم نے وہاں انوویٹ کیا نا، وہاں ایک ساتھ سارے نوٹس چلے جاتے ہیں اور 3-4 ہیئرنگ میں کیس فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ود ان دا کنٹری بھی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن لٹیگیشن کو ختم کرنے کے بڑے، جیسے اب 79 میں رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس آیا سندھ کا، اس میں ایک قانون یہ تھا کہ جو گراؤنڈس ہیں ایجیکٹمنٹ کے، اس میں یہ بھی تھا کہ پیریڈ ختم ہو جائے ٹیننسی کا، رائٹنگ میں ایگریمنٹ ہو اور ٹیننسی پیریڈ ختم ہونے کے بعد اسے خالی کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد میں ابھی بھی رائج ہے، اسلام آباد میں ابھی بھی رائج ہے۔ سب سے پہلے اچھے ایگزامپلس موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کی زمین کی ویلیو زیادہ ہے۔ جی، سب سے پہلے جو امینڈمنٹ ہوئی وہ یہ کنڈیشن، یہ گراؤنڈ واپس لے لیا گیا۔ تو اب آپ پروف کرتے رہیں کہ آپ کو پرسنلی چاہیے، آپ کے بیٹے کو چاہیے، کرایہ نہیں دیا۔ اسلام آباد میں یہ ہے کہ ٹیننسی کا ڈیٹ ختم، یو ہیو ٹو گو آؤٹ۔ پھر سمری ٹرائل ہوتا ہے، وہ درخواست دیتا اونر ہے، کی اس پہ ہے کہ وہ آپ کو مزید رہنے دیں۔ سمری ٹرائل ہوتا ہے، یا تو نیا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا سمری ٹرائل ہوتا ہے، اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ تمہیں خالی کرو۔ ہم 50% رینٹ لٹیگیشن جو ہے بڑے شہروں کی جو ایک بڑی بیماری ہے جوڈیشل سسٹم میں، وہ ہم اس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جاوید صاحب، یہ جو بینکنگ کورس بنے ہیں، وہاں صرف بینکس جا سکتے ہیں، بینک یا بینک سے ریلیٹڈ کیسز ہو سکتے ہیں۔ اس میں اگر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دی جائے کہ اور بھی فائنینشیل ڈسپیوٹس اس میں ڈسکس ہو سکے، ایک نارمل جہاں پہ بینک انوالو نہیں بھی ہے، میرے اور حسن امام صاحب میں ایک فائنینشیل ڈسپیوٹ ہے، تو ون آف اس کین گو ٹو دی بینکنگ کورٹ۔ اگر یہ الاؤ کر دیا جائے، بھلے اس کے لیے اچھی فیس چارج کر دیں، فیس جیسے نارمل کورٹ سے 3 گنا ہو، 4 گنا ہو، تو اس سے بھی کافی تبدیلی آ سکتی ہے۔ انفراسٹرکچر موجود ہے، اب یہی ہوگا کہ بینکنگ کورس کے نمبر شاید بڑھانے پڑ جائیں۔ دیکھیے نا، اس میں جیسے آپ نے ابھی بات کہی کہ انڈیویجول فائنینشیل ڈسپیوٹس جو ہیں، خاص طور سے انڈیویجول فائنینشیل ڈسپیوٹس جو ڈاکومنٹس
پرومسری نوٹ یا چیکس ہیں یا اس پر ہیں, ایگریمنٹ ہے موجود, چیکس اور پرومسری نوٹ وغیرہ پر جو ہے بل آف ایکسچینج وغیرہ, اس میں آرڈر 37 سی پی سی کا ایک ویری کوئک ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے, اور اس میں اگر ود ان اے ٹائم فکسڈ بائی دی لا ڈیفینڈنٹ کیس کو کنٹیسٹ کرنے کی پرمیشن لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل نہیں کرتا, جو روٹین میں نہیں گرانٹ کی جاتی, تو ہی ہیز نو ڈیفینس ٹو آفر. لیکن مسئلہ دیکھیے, بات میں نے جہاں سے چھوڑی تھی بیچ میں وہ یہی تھی کہ قوانین آپ کے پاس ہیں, اپلائی نہیں ہو پا رہا, قوانین کی جو اپلیکیشن ہے. اب اگر سندھ ہائی کورٹ 40 ججز کی بجائے 15 ججز سے کام کر رہی ہے اور اب 14 ہو گئی, اچھا اس میں ویریس ریزنس ہیں. جفری صاحب یہاں پہ بریک میں لینے کے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم لیں گے یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج جوڈیشری سسٹم پہ, اور ہمارا موضوع ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یعنی کہ اگر جسٹس ٹائم پہ نہ ملے تو وہ نہ ملنے کے برابر ہے. اور ہمارے پاس 3 ڈسٹنگوش پینلسٹ موجود ہیں جس سے بات ہو رہی ہے. ان کا جسٹس علی اسلم جعفری اور حسن امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے کمیشن بنے, بہت سارے امینڈمنٹس آئی, لیکن اس پہ عمل درآمد ہونا جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے, بیکاز دیر از نو ول ٹو ڈو اٹ. اور یہ نہ کرنے سے کسی کو اگر نقصان ہے, جیسے عام آدمی کو نقصان ہے, 19 لاکھ کیسز یا 18 لاکھ کیسز صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جمع ہیں, اور جبکہ لوور کورٹس میں تو پتہ نہیں ان کی تعداد کتنی ہے, تو کوئی اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. کسی کا نقصان کسی کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. جہاں صاحب اب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ پریکٹسنگ لائر ہیں ہائی کورٹ میں اور چھوٹے کورٹس میں بھی آپ چلے جاتے ہیں دوستوں کے لیے. یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ہے, بہت ساری باتیں آپ لوگوں پہ بھی آتی ہے کہ جی آپ لوگ ججز کو, حسن امام صاحب سے شریف آدمی کے پاس گئے, سر آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, آج میں بیمار اور وہ میرا کلائنٹ بیمار, وہ کہتے ہیں یار جاوید صاحب خاندانی آدمی ہے, اس کو جھوٹ تو نہیں بول رہے. یہ کیا ہے, کیوں آپ لوگ دیکھیے آپ لوگ کیا کریں میں بتاؤں, اپنے روزی پہ ہاتھ مار رہے ہیں آپ لوگ کلاڑی. ایک دن آئے گا کہ سوات والی بات سامنے آ جائے گی کہ وکیل اور جج سب جو ہے نا صاحب دے ڈیو فار ڈیتھ, وہاں ڈکلیئر ہوا یہ بات. پھر دیکھیے کہ انہوں نے بائی فورس اسپائٹ آف دا ملٹری ایکشن گورنمنٹ ہیڈ ٹو کنسیڈ ٹو دا ڈیمانڈ, اینڈ اولڈ سسٹم جو بھی ان کا تھا سوات والا وہ ریسٹور ہوا. دیکھیے میں نے یہ بات آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہی, اب میں پھر دہراتا ہوں. آپ کے یہاں قانون سازی جب بھی کی گئی, یا تو کسی کو نوازنے کے لیے یا کسی کو دلیل کریں. ابھی آپ نے بینکنگ کورٹ کا حوالہ, بینکنگ کورٹ میں سمن صرف ایک دفعہ جاتا ہے. جس شخص کو سمن گیا وہ چاہے زندہ ہے, مردہ ہے, قبر میں ہے, ملک میں ہے, نہیں ہے, ایک دفعہ سمن بھیجنے کے بعد یہ جو ہے پریزیوم کیا جائے گا اس کو سمن مل گیا. اٹ مینس سروس ول بی ہیلڈ گڈ اپون دا ڈیفینڈنٹ. لیکن یہی چیز اگر یہ قانون اچھا ہے تو دوسرے سوٹس میں کیوں نہیں؟ دوسرے اچھا نہیں ہے تو یہ چل کیوں رہا ہے؟ دوسرے سوٹس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, 101 دفعہ بھی سمن بھیجا جا سکتا ہے اور قیامت تک بھی چاہے تو سمن بھیجا جا سکتا ہے, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. اب آپ اس پہ آ جائے, بینکنگ کورٹ میں اگر ایک سوٹ ڈگری ہو جاتا ہے تو 1 مہینے کے بعد بینکنگ کورٹ خود بخود, جس کو آپ سو موٹو کہتے ہیں, خود بخود جو ہے ایگزیکیوشن پروسیڈنگ یعنی کہ اجرائے ڈگری ہوگی. لیکن اگر آپ کے دوسرے کورٹ میں, جیسے آپ نے کا ایک سوٹ ہے, آپ نے ریکوری کا ایک سوٹ میں اسٹریس کے خلاف دیا, آپ کا سوٹ ڈگری ہوگا. اب ڈگری ہونے کے بعد پھر ایگزیکیوشن پروسیڈنگ میں پھر آپ کو وہیں 1 سے گنتی گننی پڑے گی, بار بار اس کو ڈیفینڈنٹ کو سمن بھیجائیں, چاہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی خرابی آج کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جو نظام عدل کی جو بات سوات وغیرہ میں ہوئی کہ 6 مہینے میں ڈیسیشن کرنا ہے, 4 مہینے میں ڈیسیشن کرنا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے. آپ کے قانون میں بھی ہے کہ کوئی آدمی کلیم بہت بعد میں نہیں کر سکتا. تو جب تک ہم ایک ڈسپلن نہیں لائیں گے کیسے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں؟ سوٹ داخل کرنے کی لمیٹیشن ضرور ہے, سوٹس کی یا کسی پروسیڈنگ کی ڈسپوزل کرنے کی لمٹ نہیں ہے. ایک کیس 20 سال بھی چل سکتا ہے, ایک کیس 20 دن بھی چل سکتا ہے.
لیکن کیس کیوں میں جاؤں ایسے کورٹ میں جہاں 20 سال تک یا 4 سال تک مجھے ریڈریس نہیں مل رہا ہے؟ اس سے اچھا میں محلے کے گنڈوں کے پاس چلا جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ میرا کام کر دو، یہ چیز اسی یا میں جرگہ بلا لوں گا۔ میں نے عرض کیا نا اب لوگ جو ہے لیٹیگیشن کو اوائڈ اسی لیے کریں. مثال کے طور پہ آپ کا مکان ہے، آپ کا ٹیننٹ جو ہے آپ کو نکالنا ہے چاہتے ہیں، تو جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اس کو 2-4 لاکھ روپے دے کے اپنی جان بخشواتا ہے، کیونکہ وہ کیلکولیٹ کرتا ہے میں کورٹ میں جاؤں گا، اتنا عرصہ لگے گا، اتنی میری محنت ہوگی، تو گھوم پھر کے میں اتنے ہی کے خرچے میں آ جاؤں گا، تو اس کو دے کے کیوں نہ جان بخشواں. لیٹیگیشن جو ہے یہ اس کی وجہ دیکھیں سب سے بڑی یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا جس نظام عدل پہ آپ چل رہے ہیں یہ تقریباً 100 سال انگریز جو آپ کو نظام عدل دے کے گیا تھا اس کو چلانے کے لیے 2 چیز، ایک تو نہایت ہی ایماندار اور نہایت سمجھدار، یہ دونوں فیکٹر جب تک کہ نہیں ہے سمجھیے انگریز کا دیا ہوا نظام. اب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نظام ختم کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو سمجھدار ہیں نہ ایماندار ہیں، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو یہ نظام یہاں کے لیے صحیح نہیں ہے. سوات والا نظام صحیح ہے، وہاں آپ جیسے وکیل جتنے بھی عقل مند، جتنے بھی آپ بہت اچھا انگریزی لکھتے ہیں، آرٹیکلز بھی ہم آپ کے پڑھتے ہیں، آپ جتنا خوبصورت متن لکھ کے لے کے جائیں گے نا، وہ جج کہے گا کہ جی سوری یہ 3.5 مہینے ہو چکے اس کیس کے، اب 4 مہینے میں مجھے ڈسپوز کرنا ہے، یو کی ناٹ گیٹ این ایکسٹینشن. آنا ہے فلانے دن آؤ، اس دن مجھے فیصلہ سنانا ہے، سنو، نہیں سنا ہے تو نہیں سنو، میں تو سناؤں گا. وہاں پہ ایک ٹائم کنسٹرینٹ آ گیا نا. اب جہاں تک کہ یہاں تو کنسٹرینٹ نہیں ہے. آپ یہ بہت سی چیز جو انگریز کے مثال اور نان پروزیکیوشن میں کیس ڈسمس کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے شرع اور اسلام سے متصادم. ایک شخص کا کیس آپ نان پروزیکیوشن، مثال اپیل ہے، اپیل میں کوئی گواہی عام طور سے نہیں ہوتی ہے. اپیل میں جو اپیلیٹ کورٹ ہی دیکھتی ہے کہ ماتحت عدالت کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ چیز تو عدالت خود بھی کرتا ہے. اس میں آپ کو ایک کیس لائیو کیس ابھی چل رہا ہے سنا، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ ایک بہت ہی بڑے آدمی ہیں جو اوورسیز سے آئے اور جو ایک ادارے کو بھی بڑا ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو بہت انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک فالوئنگ ہے. ان کا ایک سمپل سا کیس ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہاؤس بلڈنگ سے ایک آکشن میں ایک فلیٹ خرید لیا رہائش کے لیے. جب وہ انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی خالی کرو، تو وہاں ایک بدماش گروپ بیٹھا ہوا تھا جو ریلیجس تھا اتفاق سے، وہ اور خطرناک ہوتے ہیں لوگ. تو اس نے بجائے خالی کرنے کے ان کے اوپر کیس کر دیا کہ یہ جو تم نے گھر خریدا وہ غلط ہے، یہ تو اصل میں میرا ہے، میں نے بک کیا تھا اور میں رہ رہا ہوں اور ایوری تھنگ از مائن. یہ ہاؤس بلڈنگ نے جو مارگیج لیا وہ بھی غلط تھا، مارگیج کے بعد آپ کو جو انہوں نے بیچا وہ بھی غلط تھا، سب غلط ہے. وہ کیس 2 سال تک چلتا رہا لوور کورٹ میں. لوور کورٹ نے فیور میں دے دیا جو آکوپینٹ تھا اس کے. اس دوران ایویڈنس یہ پیش کی گئی کہ وہ جو رسیدیں وہ دکھا رہا ہے جس کے بیسس پہ وہ کلیم کر رہا ہے وہ ساری کی ساری 2 کے علاوہ فالس ہیں. یعنی اس نے بکنگ ضرور کرائی تھی لیکن پیمنٹس نہیں کی، تو ظاہر ہے لینڈ لارڈ کو کسی اور کو دے دیا. اس نے قرضہ لے لیا. ہاؤس بلڈنگ ایک مستند ادارہ ہے بینک لا کے معاملے میں. یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی کوئی جعلی ڈاکومنٹ پہ تو قرضہ نہیں دیں گے. پھر انہوں نے اس کو یہ بھی کر دیا. اس کیس میں آپ کی پوری رجسٹری کا نظام، لیزنگ کا نظام سب کو ختم کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ سب بیکار ہے، یعنی وہ جعلی ہوتا ہے، یعنی لیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پورا جو انگریز کا نظام تھا اس کو آپ نے ٹھیک ہے. بعد میں اس پہ اپیل ہوا، وہ اپیل جو ہے سالوں سال چل رہا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا اس پہ. جیسا کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں پینلٹیز نہیں ہے ہمارے یہاں. میکسیمم اماؤنٹ جو الاؤ کر رہی ہے عدالت یا قانون ہمارا سول کوڈ وہ 35,000 روپے ہے. فالس کیسز کو ختم کرنے کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اتنی پینلٹیز لگے بہترین بات جو ایک جو مثال بن جائے دوسروں کے لیے، جو جھوٹے ایگریمنٹس لا کے اور لنگر آن کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں، وہ عدالت کا بھی وقت برباد کرتے ہیں. اور آرام سے وہ آدمی 4 سال اس نے نکال دیا اس نظام کی بدولت کہ 2-3 سال تک وہ چلتا رہا کہ اب وہ اپیل میں گیا تو اپیل میں وہ کچھ ایسا کر رہا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. ہائر کورٹ سیشن جو ہے اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو جج صاحب نے اپنے مرضی سے بیان جو بھی دے دیا، از اٹ ایز پر دا لا اور ناٹ، از لیز ویلڈ اور ناٹ. آپ کو ایک آدمی لیز پیش کر رہا ہے، ایک آدمی جعلی رسیدیں پیش کر رہا ہے، تو آپ کو تو اکارڈنگ ٹو، بھلے آپ کو وہ آدمی بہت پسند آ رہا ہو، داڑھی رکھا ہوا ہے یا جو بھی ہے مذہبی بن رہا ہے، لیکن ایز پر دا لا قانون آپ کو ڈیسیشن دینا. آپ کی مرضی تو نہیں چلتی یہ قانون میں. دیکھیے مختلف عوامل ہیں اور مختلف کیسز کی مختلف نوعیت ہوتی ہے. آپ ایک یارڈ اسٹک اپلائی نہیں کر سکتے.
سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے سیدھے سیدھے سے اس میں دو طرح سے آپ اس کو کیسوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دیوانی مقدمات جو لوگوں کے پراپرٹی اور ان کے رائٹس سول کہتے ہیں, ان کے ایک کرمنل. اچھا, دونوں کا قانون مختلف ہے, دونوں کے لیے عدالتیں مختلف ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس جو اس وقت ایک جنرل گریونس ہے ملک میں جس کو ایڈریس کرنا ہے اور جس کا کوئی حل تلاش کرنا ہے, اور ممکن ہے اس قسم کی ہمارے ڈسکشنز میں کہیں کسی جگہ کوئی اس کا حل نکل آئے. کرمنل کیس میں تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ملزم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کیس کو نہ چلنے دیا جائے, چلنے نہ دیا جائے, کوئی ایویڈنس نہ آئے, کوئی وٹنس نہ آئے. اور پھر اس کے لیے ایک اور بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سے ایف آئی آر داخل کرائی جاتی ہے وہ بھی ایک جان جوکھوں کا کام ہے کسی کمپلیننٹ کے لیے ایف آئی آر داخل کرانا ہمارے ملک میں, باوجود تمام تر عدالتی احکامات کے. حالانکہ ایز دا ٹرم اسٹینڈ جو انگریزوں نے میننگ لی تھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, یعنی ایک آدمی آیا آ کے اس نے رپورٹ دی تو پولیس آفیسر کا کام ہے ہو ایور از سٹنگ دیئر آن ڈیوٹی کہ اس رپورٹ کو لکھ لے. لیکن وہ اس میں نہیں لکھا جاتا, بڑی لیت و لال کی جاتی ہے. ایک الگ کتاب ہوتی ہے شاید اس میں لکھ لیتے وہ بھی ریئر کیس, وہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر 155 سی آر پی سی کے رجسٹر میں اس کی انٹری کر لی جائے 154 کے بجائے. لیکن بہرحال اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو کیس کو اسپوائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کیس کو اسپوائل کرنے میں پولیس کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی اپنے ویریس انٹرسٹ اور نااہلی کو بڑا دخل حاصل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ ڈیفیکٹیو کیس پروسیکیوشن کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد ایگزامن ہونے کے بعد کورٹ تک پہنچتا ہے تو وہاں بھی ایک اسی قسم کا شو شروع ہو جاتا ہے نیچے کی عدالتوں میں. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے ہمارے ساتھ کرمنل سائٹ پر. پھر اس کے بعد جب گواہ ہیں, دیکھیے کرمنل کا جو مسئلہ ہے نا اب پولیٹیکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے دہشت گردی کا پہ وہ ہے وار چل رہی ہے. اتنے بڑے بڑے نون دہشت گرد جے آئی ٹی رپورٹس ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو اب لوگوں کو بڑی آسانی محسوس ہو رہی ہے کہ چلو 100 قتل کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بری ہو جائیں. ایک تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی ہمارے خلاف آ کے بیان دے, کہ 100 قتل کا خوف بڑا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے 100 کیا وہ 200 بھی کر سکتا ہے. پروٹیکشن, اور اس کے پیچھے گروپس ہوتی ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں. تو کیسے دیکھیے نا, ٹیک کیئر آف دس ایشو. بات پھر گھوم پھر کر وہیں آ جائے گی ملٹری کورٹ بیٹھائیں کیا کریں کہ جہاں بنیاد ہے نا, بنیاد کسی بھی ملک میں قانون کی, قانون کو نافذ کرنے کی, وہ ہے آئین. اگر آئین پر عمل ہوگا تو ذاتیات پیچھے ہٹ جائیں گی. جیسا کہ جاوید مسرہ صاحب نے کہا کہ جہاں قانون سازی کسی فرد واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی فرد واحد کو نقصان دینے کے لیے کی جاتی ہو, وہاں آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس قانون کے تحت آپ کو بہتر نتائج مل سکیں گے؟ نہیں ہو پاتا. اچھا, اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہے لیکن چونکہ ہمارا یہ ٹائم آج کا بہت کم ہوتا ہے, لیکن بات کو بہت کٹ شارٹ کرتے ہوئے میں آپ کو عرض کروں کہ سول لیٹیگیشن ہے, دوسرا پہلو لے لیجیے آپ. سول لیٹیگیشن میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے میری نظر میں وہ ججوں کی کم تعداد ہے. ایک جج کے پاس اب جب آپ اس کی بیونڈ پاور اینڈ کنٹرول کیسز مقرر کر دیں گے, عدالتیں ایک عرصہ دراز تک خالی پڑی رہیں گی. ایک دور میں جس کا حسن امام بھائی نے ریفرنس دیا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اے بی سی ڈی کو جس کسی کو چاہیں کرسی پہ لا کے بٹھا دیں گے, اور جب کوئی کیس اس کے سامنے آئے گا جس میں اسے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلیکیبل ہونا ہے تو وہ تو سر پہ ہاتھ رکھ پکڑ بچ جائے گا, کبھی ریڈر کی طرف دیکھے گا, کبھی وکیل کی طرف دیکھے گا, وغیرہ وغیرہ. اب 3-4 منٹ رہ گئے, کوئی سجیشنز دیں کہ یہ جو سول کیسز ہیں خاص طور سے فائنینشیل کیسز وغیرہ کیسے ایکسپیڈائٹ کیے جا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو بڑے بڑے اجمل پہاڑی اور بڑے بڑے جو ابھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کو ہم کیسے پھانسی دیں؟ اچھا, یہ دو مختلف سوالات. ایک تو کرمنل سائٹ پہ جہاں دہشت
گردوں کے کیسز کو چلانے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں بہت پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وٹنسز کو سپورٹ ہونی چاہیے، پروٹیکشن ہونی چاہیے، ان کو تنہا نہیں ہونے دینا چاہیے کسی بھی حالت میں. اسے پتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، دہشت گرد کو یہ معلوم ہے میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں، میری بیوی کس اسکول میں پڑھاتی ہے، کس کالج میں لیکچرر ہے، تو اس کو پوری سیکورٹی پرووائڈ کرے وٹنسز کو. انویسٹیگیشن اسٹیج جو کہ ممکن نہیں ہے، یقیناً مشکل ہے، یقیناً ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اب آپ ٹیرس کورٹ کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ٹیرس کورٹ ہمارے یہاں 1.5 سال تک خالی رہے، جج ہی نہیں تھا، جج ہی کوئی نہیں تھا. اور جج بننے میں بھی ڈرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں؟ دیکھیے میں نے سجیشن سب سے پہلے یہ کالے قوانین، عوام کو آپ بالکل آزادی دیں کہ تمہاری جو تکالیف ہے وہ بیان کرو، تم میٹنگ بنا، تم سیمینار اٹینڈ کرو، تم یہ جو لیکن مجبوری ہے کہ آپ کے ہاں قانون ایسا ہے کہ تمہیں تکلیف ہے. آپ مثال ضرور ایک لیٹیگنٹ ہے، اس کا کیس 20 سال سے چل رہا ہے، وہ پوچھنے کا مجاز نہیں ہے کہ صاحب میں 20 سال سے آ رہا ہوں میرا کیس، لیکن اگر وہ کسی دن 20 منٹ لیٹ آتا ہے تو اس کے کیس کو خارج کیا جا سکتا ہے. تو اس قسم کا قوانین جو ہیں اس میں تبدیلی فوراً لانی چاہیے کہ جس کو تکلیف ہے اس کو بولنے کا اختیار نہیں، اس کو صرف تکلیف سہنے کا حکم ہے. لیکن ہم زیادہ دور نہیں جائیں، نائجیریا نہیں جاتے ہیں، دبئی نہیں جاتے. دبئی کی میں آپ کو اتنی زبردست مثال دے سکتا ہوں کس طرح انہوں نے اسلامی قانون اور انگلش اور امریکن سب قانون ملا کے قانون بنایا جائے، جس کی وجہ سے آج وہاں ٹالسٹ بلڈنگ کھڑی ہے، کوئی قانون کے بیسس پہ کھڑی ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں، اپنے ملک میں ہی آ جائیں. کیوں نہیں ہم سوات والا 6 مہینے اور 4 مہینے والا لمیٹیشنز پہ لے آئیں ہر چیز کا؟ وہ پاسبل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس کی وجہ ہے، پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے پاکستان کا، وہ سوات کا معاشرہ پاکستان نہیں ہے. فیوڈل سسٹم کے تحت یا قبائلی رسم و رواج کے تحت جو لوگ اپنی ایک عرصہ دراز سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں، وہاں لوگوں کا مزاج، ان کا سوچ کا انداز فکر سب بدلے ہوئے ہوتے ہیں. اس سسٹم کو اگر آپ یہاں لا کر اپلیکیبل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ناکامی ہوگی آپ کو. تو کوئی راستہ نہیں ہے، بس ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے. ہمیں نہیں، راستہ ہے، لانگ ٹرم راستہ ہے. لانگ ٹرم راستہ یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ قانون پر عمل داری ہوگی اور اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، اس دن ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھنے لگیں گے. یہ دنوں میں نہیں ہوگا، یہ ہفتوں میں نہیں ہوگا، یہ پچھلے نصف صدی سے زیادہ کا بگاڑ ہے جس کے لیے ایک ول کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور ممکن ہے آنے والے 4-5 سال میں آپ کو بہتر نتائج ملنا شروع ہو جائے. بہت شکریہ، بہت اچھی بات ہوئی، کچھ سجیشنز آگے سامنے. ناظرین، آپ نے یہ ڈسکشن ہماری سنی، آخر میں کافی پر امید باتیں ہوئی کہ ممکن ہے اگر اسٹیٹ اگر یہ عہد کر لے کہ جی یہ نظام کو چلانا ہے اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے. یہ بہت لمبا مسئلہ ہے، یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا. سوات والا نظام یہاں آ نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک الگ فریم آف ریفرنس میں بنا ہوا ہے. مگر ہم یہ ان ایکسپرٹس اس طرح کے ڈسکشن کے ذریعے انشاءاللہ ہم بہتر سجیشن سامنے لائیں گے اور انشاءاللہ لانگ ٹرم میں امپرومنٹ آئے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.